بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وابن ماجه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سوالوں اور دعا میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کرے، یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر دعا کا خوب اہتمام ہو، جہاں پر ہم اعمال سر انجام دیتے ہیں، اور تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، نمازوں کا اور روزے کا اہتمام، تو ساتھ میں دعا کا بھی اہتمام کرے اور اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ یہ جو اعمال ہم سر انجام دے رہے ہیں اس کو تو قبول بھی فرما۔ اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام بہت سخت بیمار ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، ہر آن ہر گھڑی وہ پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، لیکن وہ ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہ اولاد کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ایک بیٹا حضرت یحییٰ عطا فرما دیا۔ تو یہ دعا کی برکت ہے۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر ہیں اور والد اور بیٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت انہوں نے جب بیت اللہ کو تعمیر کرایا تو اس کے بعد سب سے پہلی جو دعا کی وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہم نے تو محنت کر لی اور تیرے گھر کی تعمیر کر دی اور اس کو بنا دیا اور انجام تک پہنچا دیا، لیکن اب یہ اعمال جو ہم نے کیے اس کو تو قبول فرما۔ تو ہمارے بزرگان دین اور علماء اس کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ دعا کے چند آداب ہے، ان آداب کا بھی لحاظ کیا جائے کہ بندے کے کپڑے صاف ستھرے ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، اور اسی طرح عطر اگر خوشبو ہے تو وہ بھی استعمال کرے، اور سینے کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب بڑائی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیا ہے؟ اگر عربی میں آتا ہو تو عربی میں کر لے، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اگر عربی میں یاد نہیں ہے تو اسی طرح کہے کہ اے شان والے اللہ، عظمتوں والے اللہ، رفعتوں والے اللہ، آسمانوں کے مالک، زمین کے مالک، ہواؤں کو چلانے والے، بحر و بر کو پیدا کرنے والے، انسان اور جنات کے خالق، اس طرح کہہ کر اپنے اللہ کو پکارے، اور اس کے بعد درود شریف کا اہتمام، اور اس کے بعد آپ کی جو حاجات ہے وہ سامنے رکھ لیجئے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو پالنہار ہے جہانوں کا، الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اب یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کی۔ اب آگے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اندر ہے کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، پالنہار وہی ہے، رحمان اور رحیم وہی ہے، تو اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہر کام میں۔
اب ہم آگے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعض لوگ تو ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے ہیں اور کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی ادھر، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں جو کشکول لے کر اور بھیک مانگنے والا جب آتا ہے نا دکان پر، تو وہ کاٹن پہن کے کبھی بھی نہیں آتا، اور وہ اچھے کپڑے پہن کر کبھی بھی نہیں آتا، اور وہ ہنس کر کبھی بھی آپ سے نہیں مانگتا اور گپ شپ میں نہیں مانگتا۔ وہ جب آتا ہے اس کے چہرے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ افسردگی ہوتی ہے، بالکل ایک غم اور پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے کپڑے پٹے پرانے ہوتے ہیں اور رنگ برنگی تسبیح ان کے گلے میں لٹک رہے ہوتے ہیں اور کشکول ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ جب آتا ہے اپنی ضرورت کو کیسے بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اس لیے کہ ماننے کا ان کو طریقہ آتا ہے کہ جب میں اس شکل میں جاؤں گا اور رو کر جاؤں گا تو یہ بندہ کچھ نہ کچھ مجھے دے دے گا۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کے اندر رونا چاہیے، اللہ کے سامنے روئیں، جیسے والدہ کے سامنے بچہ روتا ہے، ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں اور اپنے آپ کو مجرم ثابت کرے کہ اے اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں، میں نافرمان ہوں تیرا، میری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ تو اللہ سے رو رو کر مانگے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد اس روئی زمین پر اگر سب سے زیادہ کوئی صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ بخاری کی فلاں حدیث فلاں حدیث، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دیگر جو کتابیں اس کی حدیث کو آپ چھوڑ دیں۔ ابو داود ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک، امام محمد، یہ بہت ساری کتابیں، مصنف عبدالرزاق ہے، بہت ساری کتابیں ہیں۔ اچھا جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پیدا ہوئے، ان کے والدہ نے ایک نظر مانی، اور وہ یہ تھی کہ اے اللہ یہ بیٹا جب میرا بڑا ہوگا تو میں اس کو علم دین کے لیے وقف کروں گا۔ دیکھیں کتنے پرانے جو خواتین ہوتی تھی اپنے بیٹے کے لیے سوچتی تھی۔ حضرت مریم یہ جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے بھی یہی وہ نظر مانی تھی کہ اللہ میں تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی اور وہ یہ وہاں کی خدمت کرے گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بھی یہی نظر مانی، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ امام بخاری بڑے ہوں گے تو میں ان کو دین کا حافظ اور قاری اور عالم بناؤں گی۔ تو ایسا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اب یہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کی جو بینائی تھی وہ ختم ہو گئی۔ بینائی جب ختم ہوئی تو اب یہ ان کی والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں نے تو یہ نظر مانی اور ساتھ میں اب یہ میرا بیٹا تو نابینا ہوا، یہ علم کیسے حاصل کرے گا؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جن قاری صاحب سے تجوید پڑھی ہے اور ہم نے جن سے حفظ کی ہے وہ آنکھوں سے نابینا تھے، آنکھوں سے نابینا، اور ایسا قرآن ان کو یاد تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ پتھر پر لکیر۔ اور ہم 4 لڑکے استاد جی کے سامنے رمضان میں جب وہ تراویح پڑھاتے تھے تو وہ پارہ ہمیں سناتے تھے بغیر دور کر کے اور پڑھ کے، ہم 4 لڑکے بیٹھے ہوتے تھے، استاد جی کی مجال ہے کہ کوئی ساتھی غلطی نکالے، اور قرآن میں ان کی غلطی نہیں آتی تھی ماشاءاللہ سے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ تو امام یہ جو قرہ کرام ہوتے ہیں آنکھوں سے نابینا، ان کا حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا بادام کھا لو حافظہ تیز ہو جائے گا، اور فلاں چیز کھا لو۔ حافظے کے لیے ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جن کا حافظہ کمزور ہے، بات بھول جاتے ہیں، حدیث بھول گئے تو کوئی اور بات بھول گئے، بہترین چیز کیا ہے؟ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو، بس آنکھوں کی حفاظت کر لو، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، نیٹ پہ کہیں پر بھی کسی غیر محرم کو کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھے، اب دیکھنا اس نسخے پہ آپ عمل کریں، آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے پاس گئے، دیکھیں وقت کے بڑے امام ہے، استاد سے کہا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ فرمائے وکیع ان کے استاذ کا نام تھا، فرمایا استاد جی میرا ذہن بڑا کمزور ہے، آپ کوئی نسخہ بتائیں۔ تو استاد جی نے کیا فرمایا؟ فاوصانی بترک المعاصی، فرمایا بیٹا گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اس لیے یہ جو علم ہے یہ تو اللہ کا نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اب دیکھو رات تھی نا، اب دن آ رہا ہے تو رات کے اندھیرے بھی چڑھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اندھیرا ہو اور ساتھ میں روشنی بھی ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ علم یہ اللہ کا ایک نور ہے، یا تو اس دل میں یہ روشنی ہوگی یا گناہوں کا اندھیرا ہوگا۔
تو حافظہ کس سے تیز ہوتا ہے جی؟ انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے. تو میں عرض کر رہے تھے یہ جو حافظ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں مطلب نابینا ہوتے ہیں، ان کا ذہن اتنا تیز کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں وہ کوئی غلط دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ سوچ سکتے اس کے بارے میں. اچھا جی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ ان کی بینائی چلی گئی تو والدہ بڑی پریشان ہو گئی، 3 دن سے خصوصی اور دعائیں کر رہی ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں اگر ہم ہوتے نا ڈاکٹر کے پاس بھاگو، یہ ہم پہلے دنیا والوں کے پاس بھاگتے ہیں اور جب ہر طرف سے مایوسی دیکھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ اب یہ مسئلہ حل کر دے. اللہ تعالیٰ پھر بھی حل کرتے ہیں. ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں پھر مایوس ہو کر آتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے. سبحان اللہ. اچھا جی، تو حضرت انہوں نے جب 3 دن سے دعا کی، تیسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور رات کا وقت تھا. فرمایا کہ بس کرو، امام بخاری کی والدہ تمہارے